جس طرح آج مزاج ہے نا لوگوں کا، تین طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ کچھ وہ ہیں جنہیں اپنے ایمان پر تسلب حاصل ہے، اپنے ایمان پر پختہ ہیں ہر حوالے سے، اور کچھ وہ لوگ ہیں جو ان کا ایمان جو ہے نا وہ بڑا کمزور ہے۔ کیا ہے؟ کمزور ایمان ہے، لیکن وہ سمجھتے اپنے آپ کو پکا ٹھکا عاشق رسول ہیں، پکا ٹھکا مومن سمجھتے ہیں۔ اور تیسرے لوگ جو ہیں وہ نعوذ باللہ من ذالک، ان کی طبیعت ایسی ہے کہ وہ صرف روٹی کو ترجیح دیتے ہیں، جس طرف روٹی ملنے لگے نا، جس طرف کو نالی بنا کے دینے لگے، جس طرف کو گٹر کا ڈھکن لگا کے دینے لگے، وہ ادھر ہی ہو جاتے ہیں، انہیں دین کی پرواہ نہیں ہوتی۔ دجال جب آئے گا تو یہ تین طرح کے طبقے اس وقت بھی موجود ہوں گے، ان کے بارے میں کریم آقا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا یہ ذرا دیکھیں۔ یہ بخاری شریف ہے، صفحہ نمبر 342 ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں کہ دجال آئے گا وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ أَن يَدْخُلَ نِقَابَ الْمَدِينَةِ، اور اس پر حرام ہوگا کہ مدینہ منورہ میں داخل ہو، مدینہ میں یہ دجال داخل نہیں ہو سکے گا۔ اور حضور ارشاد فرماتے ہیں اس وقت ایک بندہ جو ہے اس کو پکڑے گا دجال، دجال کہے گا انہیں، اپنے بندوں کو کہے گا اگر میں اسے قتل کر دوں، قتل کرنے کے بعد احییتہ، پھر اسے زندہ کر دوں، حال تشکون فی الامر، کیا پھر بھی تمہیں کوئی شک رہ جائے گا میرے خدا ہونے میں؟ اسے مار بھی دوں پھر زندہ بھی کر دوں، پھر بھی تمہیں شک ہوگا میرے بارے میں؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فیقولون لا، تو اس کے سارے حواری کہیں گے نہ نہ نہ، پھر کون سے شک رہ جائے گا، آپ مار کے زندہ کریں ہم ابھی مانیں، ٹیکنالوجی کو تو ماننے والے ہیں ہم، ٹیکنالوجی پہ تو ہم ایمان رکھنے والے ہیں، آپ مار کے زندہ کریں ہم مانیں، ہمیں کوئی شک نہیں رہے گا۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں فیقتلہ، ثم ہے، مارے گا اسے پھر زندہ کر دے گا، فیقولو، اس وقت جب زندہ کرے گا اس بندے کو تو وہ کھڑا ہو کے پتہ کیا کہے گا؟ اللہ اکبر، جو قتل ہو کے زندہ ہوگا۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں وہ کہے گا اللہ اکبر، جتنا آج مجھے رب تبارک و تعالیٰ کی توحید پر ایمان حاصل ہوا ہے ایسا کبھی حاصل ہی نہیں ہوا تھا۔ مار کے زندہ تو نے کیا ہے، میرے رب پر میرا ایمان بڑھ گیا ہے، کیونکہ میرے حبیب نے فرمایا تھا دجال آئے گا وہ یہ کام کرے گا، مجھے حبیب کا فرمان تو آج مجھے یقین ہو گیا ہے۔ ہاں کہ آج جو بصیرت، وہ کہے گا ما کنت قط اشد بصیرۃ منی اليوم، آج جو مجھے رب تبارک و تعالی نے دل کے اندر نور عطا فرمایا ہے عقائد اسلامیہ دینیہ پر تسلب کا، تو نے کہا آج تک مجھے یہ حاصل نہیں تھا، آج تو میرا ایمان پکا ہو گیا رب کی ذات پر۔ اندازہ لگائیں، ایسا بندہ ہوگا وہ کہ جو اس کے ہاتھ سے مر کر پھر زندہ ہو کر بھی اس کا ایمان کم نہیں ہوگا، ایمان اس کا شک میں مبتلا نہیں ہوگا، ایمان اس کا رب کی ذات پر اور بڑھ جائے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو تسلب والے ہیں۔ آج کے دور کے اندر بھی اسلام کی جو ہے نا وہ موجودہ حالات میں سیاسی کمزوری کو دیکھ کر بھی الحمدللہ تعالیٰ ایمان پر کھڑے ہیں، ایمان پر کھڑے ہیں، اسلام پر کھڑے ہیں۔ انہیں پتہ ہے لوگوں کی تشکیکات جو ہیں وہ انہیں شک میں مبتلا نہیں کرتی، ایمان کے معاملے میں انہیں جناب متزلزل نہیں کر سکتی، بحمدللہ تعالیٰ وہ ایمان پر مضبوط ہیں جی۔ اور دوسرا گروہ کون سا ہے، دوسرا بندہ کون سا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، یہ ابو داؤد شریف ہے جی، حدیث شریف اس کی جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 244 ہے اس کا۔ اللہ اکبر، آقا علیہ السلام کے غلام حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من سمع بالدجال، میں جو بندہ دجال کے بارے میں سنے نا کہ دجال آ گیا ہے، حضور ارشاد فرما رہے ہیں، دیکھیں جی دجال کے بارے میں سنے، فرمایا حضور نے اس سے دور ہو جائے، اس سے دور ہو جائے، اس کے قریب نہ جائے، فرمایا کہ یہاں تک کہ ان الرجل فواللہ ان الرجل، آقا علیہ السلام قسم خدا کی ایک بندہ جو ہے لیاتی ہے، اس کے پاس آئے گا وَهُوَ يَحْسَبُ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ، اسے یقین ہوگا کہ میں مومن ہوں، وہ گمان کرے گا میں مومن ہوں، اور میں صرف دیکھنے جا رہا ہوں کہ وہ کیا ہے، میں صرف اس کا حال دیکھنے جا رہا ہوں، دیکھوں تو صحیح کیا کہتا ہے، دیکھوں تو صحیح کیا کرتا ہے، میں پکا مومن، عقائد اسلامیہ پر پورا تسلب، پورا یقین ہے مجھے، میرے ایمان کو کون خراب کر سکتا ہے؟ جیسے آج کہتے ہیں سنو سب کی مانو اپنی، اسی طبیعت کا بندہ اس وقت ہوگا۔ ابو داؤد شریف میں حدیث پاک کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس وقت وہ جائے گا
حضور ارشاد فرماتے ہیں فَيَتَّبِعُهُ مِمَّا يُبْعَثُ بِهِ، پھر وہاں جا کر اس کی شعبدہ بازیاں دیکھے گا تو یہ بھی کافر ہو جائے گا، ایمان چھوڑ بیٹھے گا۔ آج جب کہا جاتا ہے کہ اپنے بچوں کو سکول میں نہ بھیجو، کالج میں نہ بھیجو، بیچارے جائیں گے اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، بد مذہبوں کے بد عقیدہ لوگوں کے جلسوں میں نہ بھیجو، تو کہتے ہیں نہیں جی ہم تو اپنی کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں جناب وہ ٹی وی پہ بیٹھے اینکر شنکر جو ہیں انہیں نہ سنا کریں، کہتے ہیں نہیں جی ہم تو اپنے سمجھدار دانا لوگ ہیں یار، تو اسے کیا تھا؟ حضور ارشاد باتیں وہ یحسب انہ مومن، وہ یہ یقین کرے گا کہ وہ مومن ہے باوجود اس کے، کیونکہ حضور فرماتے ہیں جو چیزیں اسے دے کر بھیجی جائیں گی، جو ٹیکنالوجی اس کے پاس ہوگی، وہاں جا کے اس کی پیروی کر لے گا، کہے گا یہی سچا خدا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اندازہ لگائیں، آپ سوچ سکتے ہیں کتنا بڑا ظلم ہے۔ آج ہمارے لوگ یہی کر رہے ہیں، کتنے سارے لوگوں کو ہم نے بے دینوں کی کتابوں پڑھ کے ان سے متاثر ہوتے دیکھا ہے، بے دینوں کے درس سن کے، ان کی کتابیں پڑھ کے، ان کی جناب اس طرح کی باتیں سن کے بے دین ہوتے دیکھا ہے ہم نے، کافر ہوتے دیکھا ہے ہم نے، متزلزل ہو جاتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ رافضیوں کے جلسوں میں جاتے ہیں، وہاں صحابہ کرام علیہ مردوان کے گستاخ بن جاتے ہیں، ان کی باتیں سن سن کے ایسا ایسا جناب وہ گستاخ بن جائیں گے، بے دین بن جائیں گے۔ یہ چونکہ چنانچہ سے بات نہیں بنتی بھائی، ہاں آقا علیہ السلام کے صحابہ کی عزت کی بات آ جائے تو بھائی سنیں کیوں، آپ کیوں جا کے بیٹھے ان کے پاس؟ ایک بندہ تھا نا، وہ جا کے بیٹھتا تھا ایسے لوگوں کے مجلس میں، وہ جو بھونکتے تھے حضور کے صحابہ کو، وہ جا کے بیٹھتا تھا، جب مر گیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں بھی تو کیوں بیٹھتا تھا ان کے پاس؟ وہ کہنے لگا یا اللہ مجھے طاقت نہیں تھی انہیں روکنے کی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تیری وہاں سے اٹھ جانے کی طاقت تو تھی، تو کیوں بیٹھ رہا ہے وہاں، کیوں سنتا تھا ان کی باتیں؟ تو اس لیے اپنے پلے باندھ لیں یہ بات، کبھی بھی کسی دین دشمن کی بات نہ سنیں، کبھی بھی کسی بے دین کی بات نہ سنیں، ان کی باتیں سننے والا بندہ بھی بے دین ہو جاتا ہے۔ رب نے قرآن میں فرما دیا انکم اذا مثلہم، پھر تم بھی ان جیسے ہو جاؤ گے۔ تو یہ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جی حدیث پاک دیکھیں، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ تم ان کے قریب نہ جانا، اس دجال کے قریب نہ جانا۔ میں کیوں؟ میں کہ وہ بندہ جو اپنے آپ کو مومن یقین کرنے والا ہوگا ان کے پاس جائے گا یا دجال کے پاس جائے گا تو حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ بھی شبہات میں پڑھ کے ایمان سے فارغ ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا وہ۔ اب دیکھیں تیسری حدیث پاک، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، راوی اس حدیث پاک کے کتاب الفتن میں امام ابو نعیم رحمہ اللہ نے نقل کی ہے یہ حدیث پاک۔ کریم آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، میں حضرت عبید بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کچھ لوگ ہوں گے ایسے، دجال جب آئے گا تو وہ بھی دجال کے ساتھ ہی مل جائیں گے، جیسے آج ملے ہوئے دجال کے ساتھ، تو وہ اس وقت کہیں گے ہم تو بھائی دجال کو کافر ہی سمجھتے ہیں، دجال کافر ہے، لیکن ہم تو صرف اس لیے اس کے ساتھ ہیں تاکہ اس کے جو باغات اگائے ہوئے ہیں وہاں اپنے جانوروں کو چرا لیں، اور جب روٹی شوٹی کھولتا ہے تو روٹی اس کے لیے اس کے ساتھ کھا لیا کریں، وگرنہ ہم اسے کافر ہی سمجھتے ہیں بھائی، ہم مسلمان نہیں، ہم اسے مسلمان نہیں سمجھتے، ہم اسے حق پر نہیں سمجھتے، ہم اسے خدا نہیں سمجھتے، الہ نہیں سمجھتے، ہم اسے نبی نہیں سمجھتے، ہم تو اسے کافر جانتے ہیں، لیکن ہم اس کے ساتھ ملے ہوئے اس لیے ہیں تاکہ روٹی شوٹی کھاتے رہیں، تاکہ الیکشن آ جائیں تو ہم بھی چلو بریانی کی جب دیکھ کھلے تو ہمیں بھی چلو 4 بوٹیاں مل جائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور پتہ کیا ارشاد فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے، میں جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ دجال پر نازل ہوگی تو اس وقت یہ بھی سارے لپیٹ میں آئیں گے جو کہتے تھے ہم اسے کافر کہہ رہے ہیں، جو اسے کافر کہہ رہے ہیں وہ بھی لپیٹ میں آئیں گے۔ کیوں؟ میں کہ یہ روٹی کے لیے اور جانوروں کو اپنی روٹی کے لیے اور اپنے جانوروں کے گھاس کے لیے اس کے ساتھ اتحاد کیے ہوئے تھے، یہ سیاسی اتحاد تھا ان کا، اور رب تبارک و تعالیٰ تو دین کے دشمن کے ساتھ سیاسی اتحاد نہیں کرنے دیتا، اور تو کیوں کر گیا ان کے ساتھ اتحاد ہے؟ تو کافروں کے چرنوں میں جا بیٹھا، تو مشرکین کے گھٹنوں میں جا بیٹھا، ان کے پاؤں میں جا بیٹھا، تو نے ان کے گھٹنے چھوئے، تو بے دینوں کے ساتھ جا بیٹھا، تیرے بچے وہاں جا پڑے اسکولوں کے اندر، یونیورسٹیوں کے اندر جہاں پہ خدا رسول کا انکار ہوتا ہے، اور اب تبارک و تعالیٰ نے واضح فرمایا فلا تقعدوا معهم، اور کبھی بھی نہ بیٹھنا ان کے ساتھ تم۔ لیکن تم نے کیا کیا؟ اللہ اکبر، اگر تم بیٹھے انکم مثلہم، پھر تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے۔